خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا اکٹھا ہو کر بیٹھ جائیں آپ حضرات، تھوڑا قریب میں آ جائیں اور اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مبارکباد ہیں بہرپورہ کی زندہ دل مسلمان اور بالخصوص غلامان مصطفیٰ کمیٹی، انجمن غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے افراد جنہوں نے اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنی مشقتوں سے اس عظیم رات کو مہیا کیا۔ راتیں تو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن کچھ راتیں مومنوں کے لیے ایسی عظیم آتی ہیں جس میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اور ہمیں ان عظیم راتوں کی قدر کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ پورا سال گزر جاتا ہے۔ الحمدللہ بہرپورہ کے زندہ دل مسلمان یہ جانتے ہیں سال میں ایک رات آتی ہے جس رات کو جو ہے منتخب کیا گیا ہے ان بہرپورہ کے مسلمانوں کے لیے۔ اس غلامان انجمن مصطفیٰ کمیٹی نے بڑی محنتیں مشقتیں کی ہیں، بڑی کاوشیں کی ہیں، تب اس رات کو چنا گیا ہے۔ دور و دراز سے علماء کرام، شورائے کرام کو مدعو کیا جاتا ہے اس بہرپورہ کے زندہ دل مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالی غلامان انجمن غلامان مصطفیٰ کی کمیٹی میں اور بہرپورہ کے زندہ دل مسلمانوں کے ایمان میں اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عثمانی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین تو بول دو بھئیہ، آمین کہنے میں کچھ جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ بڑے پریشان لگ رہے ہیں آپ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ شاعر ہندوستان جناب اطہر جمالی صاحب کا نام آپ نے شروع سے سنا، اور خطیب ہندوستان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا ابرار صاحب بھوروی دھورا سے تشریف لائے ہیں، درو سے، ہاں درو سے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کا خطاب سنا ہوگا کسی بندے نے تو وہ سوچتا ہوگا، لیکن پنڈال خالی ہو چکا ہے، لوگ اپنی غیر ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ انہیں اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے تھا، کیونکہ باہر کے جو لوگ آ کر چلے جائیں تو افسوس نہیں ہوتا ہے، افسوس ان گھر کے لوگوں کو ہوتا ہے جن کے گھر میں پروگرام ہو رہا ہے اور گھر کے ہی لوگ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر سو رہے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ تب افسوس ہوتا ہے یار کہ ان کے گھر میں پروگرام ہے اور گھر کے ہی لوگ موجود نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بلکہ اس بستی کے لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر اس بزم کی رونق کو بڑھاتے اور غلامان انجمن کمیٹی کے حوصلوں کو بلند کرتے کہ بھائی بہت اچھا کیا ہے آپ نے، کئی سال سے لگاتار محنت و مشقت کر رہے ہیں، آپ اپنی کاوشوں سے ہمارے لیے آپ نے یہ انوکھی رات چنی ہے جس میں اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے اور گناہوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں بستی کے ان حضرات سے گزارش کر رہا ہوں وہ جو ادھر روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں، اگر آواز تو پہنچی رہی ہے
آپ کی نوازشیں ہوں گی کہ آپ اس پنڈال میں تشریف لے آئیں، بہت اچھا رہے گا، بہت بہتر رہے گا۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، یہاں قریب میں آ جائیں تو بہتر ہے۔ ایک بار دل لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دل تو یہ چاہتا ہے کہ آج سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، لیکن جب اپنی کم علمی کی طرف نظر کرتا ہوں تو زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ مجھ جیسا ناچیز کم علم والا اس بے مثل و بے مثال نبی کے معجزات کیسے بیان کر سکتا ہے جن کی ہر ادا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے گا۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، کون ہیں وہ؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، وہ دونوں جہان کے بادشاہ ہیں الحمدللہ، وہ فقیر بے نوا کی پناہ گاہ ہیں، وہ 18,000 عالم کا خلاصہ ہیں، وہ اولاد آدم کے انسان کامل ہیں، بلکہ وہ سعادت آدم ہیں، ان کی ہر ادا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر با نظر عمیق آپ دیکھیں تو یہ سارا عالم، یہ دنیا و مافیا کا ہر ذرہ آپ ہی کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ دیکھو، شیس علیہ السلام کی سیادت، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا ایک وسیلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سکوت خلعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدق و صداقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت سلطنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رکن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک کا ایک کرشمہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ صبر کا ایک ذرہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نغمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا ایک مصرع تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سکندر کا تخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شوکت کا ادنا سا دبدبا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وزارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام تھا۔ حضرت لقمان کی حکمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت وفاتر کی ایک سطر تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت و عفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل عرفہ کا ایک پایا تھا۔ ایسے ہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حقہ نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت قاطع کفر و ضلالت ماہی بدعت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین سیدنا شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غرض کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے کے خاکے نشین تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خرمن ایمان کے خوشاچین تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خوان احسان کے ریزہ چین تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے
کے دریائے رحمت کے چھینٹے جمع کرنے والے تھے. حضرت فاطمہ بطول زہرا بوستان مصطفی کی ایک کلی تھی. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم گلستان محمدی کا ایک گلدستہ تھے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مصحف کا ایک حرف تھے. حضرت غوث اعظم آپ کی بحر معرفت کا ایک قطرہ تھے. حضرت خواجہ غریب نواز آپ کی سلطنت کے ایک سپاہی تھے. اور اعلیٰ حضرت آپ ہی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھے. اور حضور مفتی اعظم آپ کی نور ہدایت کی ایک جھلک تھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور یہیں تک نہیں بلکہ حضرت جبریل امین، حضرت جبریل امین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد تھے. حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کے مے خانے کے جرعہ کوش تھے. حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے غلاموں کو رزق تقسیم کرنے والے تھے. حضرت عزرائیل علیہ السلام خیل محمدی کے جلاد تھے. میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، قرآن آپ کا دستور ہے، کلمہ شہادت آپ کی تیغ ہے، روزہ آپ کی ڈھال ہے، طہارت آپ کی پاکیزگی ہے، معراج آپ کا سفر ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپ کا لشکر ہے. اللہ کی ذات و صفات جو ہے، اللہ کی ذات و صفات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ گاہ ہے. اسی لیے حضور تاجدار اہل سنت، تاجدار اہل سنت، تاجدار اہل سنت، شبیہ غوث اعظم، نائب غوث اعظم حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا وصف کیا لکھے کوئی اس مہبت انوار کا، اور محرمہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، محرمہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا. عرش اعظم پر فریرا ہے شہ ابرار کا، بستہ ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، ڈنکا میرے سرکار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات، ان کے فضائل، ان کے محاسن و درجات کون بیان کرے؟ ان کے فضائل، ان کے درجات، ان کے محاسن اگر شمار میں ہو تو بیان بے کیے جائیں، اکاؤنٹ میں ہو تو بیان کیے جائیں، گنتی میں ہو تو بیان کیے جائیں. ان کے معجزات بے شمار ہیں، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیے گا. اور کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے تو زبان پر رب حبلی امتی کی صدائیں بلند رہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، جوان ہوئے ہیں تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اور اپنی امت کے غم میں دن و رات آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. اللہ نے جب قرآن میں آیات کو نازل فرمایا 16 پارے میں کہ کچھ لوگ ایسے ناخلق پیدا ہوں گے کہ جو ہے عبادت کو چھوڑ بیٹھیں گے، عبادت نہیں کریں گے اور دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے. میرے سرکار کو اپنی امت کی فکر ہے. اللہ اکبر، یہ بات بڑا جو ہے اثر کرتی ہے. اور سرکار زار و قطار روتے ہوئے، بے چین اور بے قرار ہوتے ہوئے مدینے سے نکلتے ہیں. اور کہاں جا رہے ہیں؟ بیابانوں کی طرف جا رہے ہیں، صحراؤں کی طرف جا رہے ہیں، جنگل کی طرف جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اپنے نوازوں کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اس گناہگار امت کی خاطر جا رہے ہیں. سرکار بیابان میں پہنچ کر، ان صحراؤں میں پہنچ کر، ان غاروں میں پہنچ کر پتھر کی نوک پر پریشانی رکھ دیتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں. ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ سرکار تمام زندگی اپنی امت کے لیے روتے رہے، لیکن ہمیں ایک رات رونا نصیب نہیں ہو رہا ہے. ایک لمحہ سرکار کی محبت
نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ کاش اللہ ہمارے دلوں کو اتنا موم کر دے کہ ہمیں پوری رات نہ صحیح کم سے کم ایک لمحہ سرکار کی محبت میں ہمیں رونا نصیب ہو جائے۔ کاش اتنا کر دے کہ ایک لمحہ سرکار کی محبت سے آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جائیں۔ قسم خدا کی اگر اسے یہ موقع نصیب ہو گیا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، دنیا سے قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور قبر سے نکل کر جب میدان حشر میں جائے گا تو میدان حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر پہنچتے ہیں تو اپنی امت کی یاد بے چین کر رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے، سرکار کو تڑپا رہی ہے۔ سرکار پتھر کی نوک پر اپنی پیشانی کو رکھ کر زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، اور اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں میرے آقا اپنی امت کو یاد کر کر کے، اور صدائیں بلند کر رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما۔ اللہ اکبر، اور اتنا روئے کہ آنسوؤں کی قطار بن گئی، اور اس قطار سے ایک پرنالہ بن گیا جس کو اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ کھینچا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں بیان کر رہا تھا مشکات شریف کی حدیث ہے، اس کو میں نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا، ادھورا کر پورا کرنے کا بیان، پورا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے جو بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بستر پر لیٹو، اپنے دل پر ہاتھ رکھو، اور سرکار کی طرف، گنبد خضرا کی طرف تصور جماؤ کہ یا رسول اللہ آپ تو زندگی بھر ہمارے لیے روتے رہے، آج قبر کے اندر بھی آپ ہمارے لیے بے چین ہیں۔ الحمدللہ وہ تو زندہ ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تصور کرو، گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں میں جماؤ کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر وقت ہمارے لیے بے چین اور بے قرار ہیں، لیکن ہمارا دل کیسا سخت ہو گیا ہے، کیسا پتھر ہو گیا ہے، ہم دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں کیسے ہم رنگ گئے ہیں، دنیا کی الجھنوں میں ہم کیسا الجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں نکلنا مشکل پڑ رہا ہے۔ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے گا، اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے گا، اور ہمارے سخت دل کو موم فرمائیے گا، اور ہم میں جو ہے آپ کی محبت میں ہمیں رونا نصیب فرمائیے گا۔ اگر یہ ہمیں نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوگا کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وقار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمامی عزیزوں کے درمیان سلامی عقیدت قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مام میں پڑھنے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات، بڑی محبت کے ساتھ آپ حضرات نے جلسہ سجایا رچایا۔ رب قدیر اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا بڑا قیمتی ہیرا، شہنشاہ ترنم مداح حبیب داور جناب اطہر جمالی صاحب قبلہ مکمل شان شاعری کے ساتھ میں رسول پر تشریف فرما ہے۔ آپ تمام حضرات کے درمیان وہ تشریف لاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کچھ ماحول بن جائے، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو جانے دیجیے گا، اور بڑی محبتوں کے ساتھ
ساتھ میں یہ سجاوٹ کے قریب مسجد کے حجرے کے قریب کچھ میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، اگر ان کے پاس تک میری آواز پہنچ رہی ہے، بڑا دیر سے کھڑے ہوں گے، ان کی ٹانگوں میں ضرور درد ہونے لگا ہوگا، بڑا خیال مجھے آ رہا ہے بار بار ان کو دیکھ کر کے، واقعی سرکار سے عقیدت ہے تو ضرور آئیں گے۔ محبتوں کے ساتھ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ بالکل مل کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہ لگے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر مچھردانی میں بیٹھے ہیں، ایسا مت کیجئے گا۔ اور کچھ لوگوں نے اوڑھ لی ہے لوئی، سمجھ رہے ہیں کیا کرے گا ہمارا کوئی، ایسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے بیٹھ جائیں گے تو اچھا لگے گا۔ میرے بھائی اٹھ کر کے سامنے آ جاؤ، ایک ماحول پیدا کرو تاکہ لگے کہ اب جلسہ اختتام کی طرف نہیں ہے بلکہ جلسہ اب شروع ہو رہا ہے۔ میرے بھائی تھوڑا سامنے آئیں گے، پھر میں اپنی آواز کو بلند کروں اور پروگرام کو اپنی جانب کو جو ہے بڑھانے کی مکمل کوشش کروں۔ تھوڑا قریب کوٹ کر کے یہاں پر آ جاؤ، بہت اچھا لگے گا۔ سرزمین بھائی پراگ کے لوگ ہیں، رب قدیر سبھی کو سلامت رکھے، تھوڑا سا کھسک جائیں، 85 گرام کھسک جائیں۔ اکثر میں کیا دیکھتا ہوں جلسوں کے اندر جاؤ، مولانا مشرف صاحب، اصل میں کیا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں جلسوں کے اندر لوگ 50 گرام کی بٹیوں کو سامنے رکھتے ہیں اور 2.5 کلو کے پیچھے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ بہرحال آپ 2.5 کلو کے ہیں، میں چاہتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے 2.5 کلو کے بجائے دگنے ہو جائیں، اللہ آپ نے برکت فرما دے۔ ماشاءاللہ اب سب لوگ مسکرا رہے ہیں محبتوں کے ساتھ۔ قریب میرے بھائی بڑا پیچھے بیٹھے ہیں، تھوڑا آگے آئیے، قریب کو آئیے گا، کیونکہ آپ کسی دنیا دار کے غلام نہیں ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور مصطفیٰ کا غلام کوئی سینہ جو ہے دبا کے نہیں چلتا ہے بلکہ سینوں کو کھول کر کے چلا کرتا ہے۔ محبتوں کے ساتھ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، ایک مرتبہ عمران رضوی کو یہ بتائیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی پلے پلے نہیں ہیں بلکہ مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے ہر شخص اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، محبت کے ساتھ را بولیں یا رسول اللہ، رسول اللہ، اثر بھائی شروع ہو رہا ہے محبت کے ساتھ، ایسا لگ رہا ہے کہ کھل رہے ہیں آوازات کے چہرے۔ محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ آواز کو اور بلند کریں اور بتائیے کہ بحمدہ تعالی یہ ہمیں ہاتھ ملے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر اگر ہاتھ کی بات آ جائے گی، قسم خدا کی مسلمان سینہ تان کر کے میدان میں نکل آئے گا۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر کبھی کبھی ان ظالموں سے بولا کرو جو ظالم کہا کرتے ہیں کہ آؤ قرآن کو مٹائیں گے، کوئی خریص نکلتا ہے قرآن سے آیتیں نکالے گا، کوئی کسی طریقے کا ظالم نکلتا ہے کبھی قرآن پہ حملہ کیا کرتا ہے، کبھی دین پر حملہ کیا کرتا ہے۔ ان ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنا، عمران رضوی کے 4 مصروں کو رکھ دینا کہ اللہ کا فرمان بدلنے والے، اللہ کا فرمان بدلنے والے، جبر سے آیت ذیشان بدلنے والے، سن اللہ کا فرمان بدلنے والے، جبر سے آیت ذیشان بدلنے والے، جبر سے آیت ذیشان بدلنے والے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ تاریخ بتاتی ہے، یہ میں نہیں کہتا بلکہ تاریخ بتاتی ہے، خود بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے، خود بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے۔ اور ڈاکٹر راحت اندوری تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ اور ایک شاعر پھر اپنے قلم کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے ہیں جتنے راہ کے پتھر وہ سب ہٹ گئے ہوتے، ہیں جتنے راہ کے پتھر وہ سب ہٹ گئے ہوتے، ضرور وہ کئی حصوں میں بٹ گئے ہوتے، ہیں جتنے راہ کے پتھر وہ سب ہٹ گئے ہوتے، ضرور وہ کئی حصوں میں بٹ گئے ہوتے۔ جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہیں، ارے ماشاءاللہ اللہ برکت فرمائے آپ حضرات کے نوٹوں میں، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارے بھائی نیلے پیلے ہرے گلابی نوٹ نکل کے آ رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا کہ لاک ڈاؤن کا اثر باقی ہے مگر آپ لوگوں میں نظر نہیں آ رہا ہے، ارے ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی یہ محبت ان لوگوں کی، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرما لے، اور میں کبھی یہ والی جیب میں رکھوں گا کبھی اس میں رکھوں گا تاکہ یاد رہے کہ بھیرپورہ گیا تھا، یہ نذرانہ بھی مل گیا ہے۔ محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور محبت سے بول دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ میرے سامنے بالکل کنجوسی مت کیجیے گا، بڑی محنت کے ساتھ بول رہا ہوں۔
ہو. اب ایک شعر پڑھتا ہوں, پڑھنے کے بعد عمران رضوی پروگرام کی جانب کو بلٹتا ہے. آئیے سننا چاہتے ہیں آپ حضرات, سننا چاہتے ہیں شہر مدینہ کتنا لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. ارے بھائی اطہر بھائی ماشاءاللہ, اطہر بھائی یہاں موجود ہیں. انہوں نے بحمدہ تعالی اپنی ماتھے کی نگاہوں سے گنبد خضراء کا دیدار کیا ہے. دعا کریں مولا تعالی ہمیں سبوں کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے. میں چاہتا یہ ہوں کہ پہلی لین پر آپ خاموش رہیں, دوسری پر بھی خاموش رہیں, بس جب آخری لین آپ تک پہنچے تو یقین جانیے محفل کے اندر سے ایک دم ہنگامہ ہونا چاہیے. یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ بھیرپورہ کے اندر رہا کرتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر کوئی دنیا دار نہیں رہا کرتا ہے, گنبد خضراء والا موجود رہا کرتا ہے. محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا بولیں یا رسول اللہ, اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. پہن کر جسم پر عربی لباس رہتے ہیں, اطہر بھائی پہن کر جسم پر عربی لباس رہتے ہیں, لیے پاس زبانوں ادب کی مٹھاس رہتے ہیں. پہن کر جسم پر عربی لباس رہتے ہیں, لیے پاس زبانوں ادب کی مٹھاس رہتے ہیں. مجھے ان کا پڑوسی بنا دے اے میرے مولا, مجھے ان کا پڑوسی بنا دے اے میرے مولا, جو شہر مدینہ کے پاس رہتے ہیں. مجھے ان کا پڑوسی بنا دے اے میرے مولا, جو شہر مدینہ کے پاس رہتے ہیں. بڑی محبت کے ساتھ واقعہ فدا سن رہے ہیں. آپ کی محبتوں کو سلام, آپ کی سماعتوں کو سلام. رب قدیر آفدات کو سلامت رکھے. آئیے آپ تمامی حضرات کی خوبصورت سماعتوں کی میز پر گلدان کی شکل میں ایک ایسے نام کو پیش کر رہا ہوں جو اڑیسہ, بہار و بنگال کو اپنا گھر سمجھا کرتا ہے. شہنشاہ ترنم مداح حبیب داور علی جناب بھائی اطہر جمالی مکمل آفدات کی سماعتوں کے حوالے. آئیے انہیں ماحول ایسا دیجئے گا اور یہ بتائیے گا کہ ہم بھیرپورہ کے لوگ رات کے 12 بجے کے وقت بھی ویسی سنا کرتے ہیں جیسے ابتدا کے وقت سنا کرتے ہیں. محبتوں کے ساتھ ہر شخص اپنے ہاتھ کو بلند کرے اور محبت کے ساتھ یہ ثبوت دیجئے گا کہ واقعی ہم لوگ نبی کے غلام بیٹھے ہیں. محبت کے ساتھ لگائی نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. لوگ تو ایسے بیٹھے حکا پی کر کے سو رہے ہیں. اے نہیں حکا مت پیجئے گا بھائی. ہاں بھیرپورہ والو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام, جشن عید میلاد النبی, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, سرزمین بھیرپورہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس شعر کے ساتھ بہت بلند ہے مینار گنبد خضراء, بہت بلند ہے مینار گنبد خضراء. زمین پہ ہوتے ہوئے بھی آسمان لگتا ہے, فلک کی گود میں روشن وہ 14ویں کا چاند, میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے.